ہم کچھ بات کریں گے خارجہ امور اور بین الاقوامی جو تعلقات ہیں ان پر گہری نگاہ رکھنے والوں کے لیے حال ہی میں ایک منفرد کتاب لکھی گئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے کلیکٹڈ ورکس آن فارن افیئرز اینڈ سیکیورٹی پالیسی، جس کو ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے لکھا ہے اور آپ اس کتاب کو پڑھیں تو اس میں ہما بقائی صاحبہ نے کچھ اہم نکات پر روشنی ڈالی ہے۔ مدثر بالکل، جیسا کہ اس وقت پاکستان کو دنیا کی گہری تبدیلی کو تسلیم کرنے اور اس پر رد عمل دینے کی فوری ضرورت ہے۔ جنوبی ایشیا میں بڑی طاقت کا مقابلہ کیسے ہو، ہندوستانی کردار کے ساتھ ساتھ انڈو پیسفک کی تعمیر میں اس کا کردار، پاکستان پر اثرات، اس کے علاوہ سی پیک اور علاقائی مسائل، نئی سرد جنگ کے خطرات، ان تمام تر ایشوز پر بات کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ اگر یہ کتاب آپ پڑھیں تو ہما بقائی نے اس میں قوم اور ملک کے لیے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا۔ اس وقت ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کتاب آپ نے لکھی ہے لیکن اس سے بڑھ کر وہ تمام تر اس کتاب میں چیزیں جو آپ کا اپنے تجربات اور اس وقت موجودہ حالات ہیں، سب سے بڑھ کر جو انڈو پاک کی اور پھر ایون جو پورا یہ کانٹیننٹ ہے اس پر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ کیا ایسی چیز ہے جس کو اسپیسیفکلی اس کتاب میں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا؟ دیکھیے، جس طرح سے کتاب کے نام سے ظاہر ہے، اٹ از کلیکٹڈ ورکس آن فارن افیئرز اینڈ سیکیورٹی پالیسی، لیکن سب سے پہلے تو میں بول نیوز کو مبارکباد دے دوں۔ ہمارے یہاں وتیرہ نہیں ہے کتابوں کو سیلیبریٹ کرنے کا، ریڈنگ کلچر بھی ویک ہے، تو دا فیکٹ کہ آپ نے میری عزت افزائی کی اور ایک کتاب کو شوکیس کیا، میں انتہائی مشکور ہوں۔ اور بہت اچھی عمدہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں جن کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، اور یہ کیوں اہم ہے۔ دیکھیے، یہ لارجلی اس لیے اہم ہے کیونکہ جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے نا، جو پاکستان کا پرسپیکٹیو ہے، جب وہ پاکستان کے حوالے سے لکھا جائے گا اور وہ پاپولر ڈسکورس کا حصہ بنے گا تو پھر ہمارا پوائنٹ آف ویو فیکٹر ان ہوگا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں جنگیں آج کل کنونشنل فرنٹس پہ تو لڑی نہیں جاتی، جنگیں تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ لڑی جاتی ہیں، نیریٹو فرنٹ پہ لڑی جاتی ہیں، پریپیگنڈا فرنٹ پہ لڑی جاتی ہیں، اور عمومی طور پر پاکستان کے بارے میں وہ لوگ لکھتے ہیں جو پاکستان سے باہر رہے ہیں بہت عرصے، تو دے آر ناٹ گراؤنڈیڈ ان دا ریالٹیز آف پاکستان۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ میری کتاب ہو، چاہے وہ اور میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اس سینیریو میں، کہ وہ پاکستان کا پرسپیکٹیو فیکٹر ان کرا رہے ہیں، تو وہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ایک کاوش ہے۔ کلیکٹڈ ورکس ہیں، اٹ از اسپریڈ اوور 2018 سے لے کر 2022 تک جو بھی گلوبل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور پھر ان کے اثرات پاکستان پہ کیا ہوئے ہیں، یہ تقریباً 46 آرٹیکلز میں ہم نے انکیپسولیٹ کر کے اس کتاب کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اس کتاب کی لانچ اسلام آباد میں بھی ہوئی اور کراچی میں بھی ہوئی، صفا یونیورسٹی میں ریجنل سٹڈیز پہ، اسٹریٹجک سٹڈیز انسٹیٹیوٹ میں، اور جو ایکسپرٹس تھے جس میں ڈپلومیٹس بھی شامل تھے اور اکیڈمیشنز بھی شامل تھے، کیٹیگوریکلی جو ان کا تبصرہ ہے اس کتاب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور پھر کیونکہ یہ 4 سال کا ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں تقریباً ٹیکٹونک شفٹس ہوئی ہیں دنیا کی سیاست میں اور پالیٹکس میں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آئے ہیں، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کاوش شاید اہم ہو۔ اور آپ نے بول کی بات کی، بول نیوز سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، مخاطب ہیں، تو اس میں سے کچھ آرٹیکلز ایسے بھی ہیں جو آپ کا پرنٹ میگزین آتا تھا اس میں بھی میں نے وہ آرٹیکلز کنٹریبیوٹ کیے تھے۔ بالکل، اب آپ نے وہ ذکر کیا تو مجھے وہ ساری چیزیں کنیکٹ کر رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک چیز یہاں پہ آپ کے بک کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آسانی سے جو لوگ بات کریں کہ پڑھی جا سکتی ہے، مضمون بیسکلی یہ بڑا خشک ہوتا ہے کیونکہ یہ ناول نہیں ہے، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ ریئلٹی بیسڈ ہو کیا رہا ہے اور ہونا کیا ہے اس پہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ جو 4 سال ہیں، یہ آپ نے خود بات کی، یہ بڑے اہم تھے۔ اب اس میں ایک نئی سرد جنگ کی بھی بات ہو رہی ہے آپ کے بک میں، کولڈ وار، نیو کولڈ وار پہ بھی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ایسا، کیونکہ مجھے بڑا انٹرسٹ ہوا کہ اس پہ کیا چیزیں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں اور بتانا چاہ رہی ہیں؟
دیکھیے یہ کیونکہ ہم نے اس کو ٹاپکس نہیں سالوں کے حوالے سے ڈیوائڈ کیا ہے کتاب کو، تو 2018 کی ڈیولپمنٹس ہیں، 2019 کی، پھر 20, 21, 22 کی ڈیولپمنٹس ہیں. فار ایگزامپل افغانستان میں کس طرح صورتحال چلی اس حوالے سے بات ہے، پاکستان انڈیا ریلیشنز کے حوالے سے بات ہے، پاکستان یو ایس ریلیشنز کے حوالے سے بات ہے، جو گلوبل پولیٹکس میں چینج آ رہی ہے کہ کیا یہ دنیا بائی پولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، اور پھر جو ہم کولڈ وار کی بات کرتے ہیں وہ پہلی کولڈ وار جس سے میں اور آپ جس میں جیے، اس سے یہ ایک نئی کولڈ وار اگر اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہو رہی ہے تو وہ کس طور مختلف ہوگی. جو کامنٹس میرے بک پر آئے ہوئے میں ان کے لیے بہت گریٹفل ہوں. زاہد حسین صاحب نے جو خود بہت پرولیفک آتھر ہیں، رائٹر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور پھر وہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، انہوں نے اس کا پریفیس لکھا ہے، جنرل کدوائی نے اس پہ کامنٹ کیا ہے، موحد یوسف صاحب نے کیا ہے، جاوید جبار صاحب نے کیا ہے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشاہد حسین صاحب تشریف لائے تھے لانچ کے لیے، اور بہت سارے ڈپلومیٹس جس میں عبدالباسط اسد درانی صاحب اور دیگر بہت بڑے نام. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی جن لوگوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے اور اس کتاب کے حوالے سے بات. ابھی تو ماشاءاللہ سے آپ کی اس کتاب کے اتنے چرچے ہیں کہ میں آپ کو اسپیسیفکلی اس پر ڈھیر ساری مبارکباد بھی دوں گی کہ آپ نے اتنی زبردست کتاب لکھی ہے. اچھا میرے دو سوال ہیں آپ سے. ایک تو مجھے یہ بتائے گا کہ ایک وہ دور تھا، اگر ہم اپنی بات کریں، اگر میں اپنی کالج لائف یونیورسٹی لائف کی بات کروں تو ہم ینگسٹرز کو اتنا سیاست میں دلچسپی نہیں تھی یا تاریخ پڑھنے میں اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنی آئی تھنک سو اب ہے، کہ اب ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، 1 کلک پر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے جاننے کے لیے، اور ہم کیا سٹینڈ لے رہے ہیں یہ جاننے کی بھی ہم آج کا نوجوان کوشش کرتا ہے. رسپانس نوجوانوں کا اس کتاب کو لے کر میں نے تو آبزرو کیا بہت اچھا ہے. آپ کا پرسنلی کیا فیڈ بیک اس پر آپ نے محسوس کیا وہ بتائیے گا. اور سیکنڈلی وہ ہمارے مسائل جو کہ دیر پا ہیں، جن کا حل آج تک نہیں نکل سکا، ایک تو در اندازی جو افغانستان کے حوالے سے اکثر پڑھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں کہ جناب ہو رہی ہے. آپ نے خود کہا کہ اب جنگیں کنونشنل نہیں ہوتی، ڈپلومیٹک محاذ پر ہوتی ہیں. تو افغانستان اور کشمیر کے مسئلے کو لے کر آپ نے کوئی سولوشن بھی کیا اس بک میں دیا ہے؟ جی افغانستان پہ تو دیر آر اے نمبر آف، یہ اوور آل 46 آرٹیکلز ہیں جو لکھے گئے ہیں، اور اس میں سے افغانستان کا میرا خیال ہے کمپوننٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. اور اسی لیے جب ہم نے اس کو کتاب کو لانچ کیا اسلام آباد میں تو ہم نے امبیسڈر اسد صاحب کو، کیونکہ وہ اس کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں آف افغانستان، نے ان کو زحمت دی تھی کہ وہ کتاب پہ کامنٹ کریں. ہی واز ویری کائنڈ ٹو کم. افغانستان میں جو خواتین کے حوالے سے بحث ہے اس پہ بہت بات ہے، ہمارے ٹی ٹی کے حوالے سے بات ہے، اسی طرح پلوامہ اٹیک، سبسیکوئنٹلی جو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بنے، اور اس وقت جو ایک گلوبل ٹرائی اینگولر ریلیشن شپس ہیں جس میں آپ کہہ لیجئے کہ انڈیا، چائنا، پاکستان، انڈیا، یو ایس، پاکستان، چائنا، یو ایس، پاکستان، یہ جو ریلیشن شپس ہیں ان پہ کامنٹری کی کوشش کی گئی ہے. یہ کتاب یوزفل، دیکھیے میں تو کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کی، اور میں تقریباً اپنی ساری عمر جڑی رہی اپنی اکیڈمک لائف میں اسی ٹاپک سے، یہی میں پڑھاتی بھی تھی، تو میرے لیے تو یہ ٹاپکس آئی لیو بریتھ اینڈ لیو تھرو دیم. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے خیال ہے کہ ان کو پاس اب انفارمیشن ہونی چاہیے، اور یہ جو ایک سوچ بن گئی ہے کہ کیا جو نگٹس آف انفارمیشن یا ٹڈبٹس آف انفارمیشن آتی ہے سوشل میڈیا پر، یا جو دیگر تھوڑی باتیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں آن اسکرین. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی ضرورت ہے کہ اس وقت آج کل کے بچوں کو پڑھنے کی ہے، وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ماس کمیونیکیشن کے ہیں، پولیٹیکل سائنس کے ہیں، اور پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، ارد گرد ہونے والا کیا ہے، اور اس پہ ضروری ہے کہ 216 پیج کی یہ بک ہے، اور قیمت بڑی کم ہے. سہرش، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ صرف 1195 روپے کی جو قیمت ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کی بہت رکھی. پیراماؤنٹ پر یہ بک پڑھی ہوئی. مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ کیونکہ بکس کی وہ ہماری شکایت ہوتی ہے کہ 10,000 کا جوتا لے لیتے ہیں، 1200 کی بک نہیں لیتے ہیں. تو اشفاق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پھر اس قوم کو جوتے پڑھنے چاہیے جو اتنی مہنگے جوتے لے رہے ہوتے ہیں اور کتاب نہیں لے رہتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. تو کیونکہ یہ اس میں اگر تمام تر لوگ
इस तरह की वो कहते हैं कलेक्टिव एफर्ट्स भी है, तो वो चीज़ें भी हैं। डॉक्टर साहबा से हमारा रब्ता हो गया। डॉक्टर साहब, ये बुक पढ़ने का हमने फिर देखा बड़ी शिकायत रहती थी कि पढ़नी तो हमने खुद नहीं होती थी, कहते थे बुक पढ़ने का रिवाज नहीं है। अब दोबारा से हम देखते हैं कि बुक बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आ रहा होता है। आपने जिन लोगों का रिस्पांस दिया, ये बड़े लोग हैं, सब लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है, ज़ाहिद हुसैन साहब हों या असद साहब हो, सब लोगों का। लेकिन अब क्या यंग जनरेशन, क्योंकि आप उस्ताद हैं, खुद पढ़ाती इतने सालों से, यंग जनरेशन में वाकई है कि बुक के साथ रिश्ता वापस जुड़ रहा है, पढ़ रहे हैं और नॉलेज गेन कर रहे हैं? मेरे ख्याल है कि किताबों की तरफ वापसी है, और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो लिटरेचर फेस्टिवल्स का है। चाहे वो ऑक्सफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल हो, चाहे वो अदब फेस्ट हो जो अमीना करती हैं, और जो दीगर लिटरेचर फेस्टिवल्स जो हैं वो अब तकरीबन हर शहर में होने लगे हैं। छोटे शहरों में होते थे, अब बड़े शहरों में होने लगे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होने लगे। तो वो किताबों से आपकी वाबस्तगी, और मैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, किताबों से आपके इश्क को रिवाइव करते हैं। ये जिन्होंने कमेंट किया, ज़ाहिर है वो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, लेकिन मैंने जिनके लिए किताबों में को साइन किया वो स्टूडेंट्स हैं। एग्जैक्टली जो सुनने आए, जो बात समझने आए इन लॉन्चेस पे, वो बच्चे थे। एंड आई साइंड अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। एक गुजारिश करूँ, हो सकता है ये मेरी ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन मुझे लगा कि इस्लामाबाद में रीडिंग कल्चर मुझे ज़्यादा लगा बनिस्बत कराची का, जिसका मुझे दुख हुआ। इस्लामाबाद में समहाउ मेरी किताब की पज़ीराई उन लोगों की जो ख़रीद के पढ़ना चाहते थे, कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। तो मेरे ख्याल है कराची में भी है, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर आप मुझे इजाज़त दें तो अभी एक अदब फेस्ट हो रहा है शहर कराची में, वहाँ पे भी इस किताब की लॉन्च है। मेरी कॉन्वर्सेशन है मोहित यूसुफ साहब के साथ। अच्छा, किस दिन है? तो जो लोग सुन रहे हैं, किस दिन है? ओपन टू पब्लिक, ज़रूर तशरीफ लाएं। अच्छा, किस दिन? दिस इज ऑन द वीकेंड जी, सैटरडे संडे, बिल्कुल शहर में हैबिट सिटी में है ये, ओपन टू पब्लिक है। और सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारी और उम्दा किताबें जो हैं वो लॉन्च हो रही हैं। मेरे ख्याल ये कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी होगी मुईद यूसुफ के साथ। आप तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। उम्मीद हमारे अपने कलीग रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त। और मैं यहाँ पर मुदस्सिर आपी की बात में ऐड भी करूंगी कि शिकवा कराची वालों, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा का आपने अब दूर करना है। वो कह रही है कि इस्लामाबाद वाले किताबें खरीद के पढ़ते हैं। बात सही की उन्होंने। आपने अब जनाब को ये जज्बा दिखाना है, जोश दिखाना है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही। एक बार फिर से आपको ढेरों मुबारकबाद। और जनाब, ये आपने पैरामाउंट पर अवेलेबल है, सस्ती सी किताब है। इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स वो लाजमी तौर पर इसको पढ़ें, इसमें बहुत कुछ कीमत में सस्ती, वैसे बहुत महंगी है, जो कुछ उसमें है जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।